ایک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بقیہ سوالات آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. میں علی گڑھ سے قدسیہ آپ کے ساتھ ہوں. میرا سوال، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے جن کو لیتے وقت میرے ہاتھ کی چوڑیاں ان کو چبھتی ہیں اور وہ روتے ہیں. کپڑے وغیرہ چینج کرتی ہوں تو ان کو یعنی جو بنگڑیاں ہیں، چوڑیاں ہیں، بینگلز ہیں، یہ چبھتی ہیں. اتار کر میں رکھ دیتی ہوں. میری ساس میرے شوہر کو دکھا کر کہتی ہیں کہ سہاگ کی چیز پھینک دی اور سجنا سورنا چوڑی مہندی کرنے سے ہی سہاگن کی نشانی ہوتی ہے. حدیث کی روشنی میں پلیز مجھے بتائیے. میرے گھر میں اس بات کو لے کر بہت اختلافات ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں میک اپ کرنا اور چوڑیاں مہندی کرنا ہی نکاح کی صحیح نشانی یعنی سہاگن کی صحیح نشانی ہے. دیکھیے یہاں پہ دو چیزیں ہیں. ایک ہے ہندوستان کا کلچر، جی. دوسرا ہے اسلام. جی. یہ جتنی بھی نشانیاں ہیں، چوڑیاں، کنگن، یہ ساری چیزیں، یہ ہندوستانی کلچر میں سہاگن کی نشانی سمجھی جاتی ہے. اس سے اسلام سے کوئی مطلب نہیں ہے. ورنہ آپ عرب میں جائیں تو وہاں چوڑیاں ہی نہیں ملیں گی آپ کو. جی. شیشے کی جو آج پہنی جاتی ہیں، جی. بینگل زیادہ بریسلٹ، یہ سب بھی دکھائی دیتے ہیں. جی. تو یہ ساری علامتیں جو ہیں وہ صرف اور صرف سب کانٹیننٹ کی ہے، جی. کہ جہاں پہ یہ علامتیں سمجھی جاتی ہے. اس کو پہن لینا یا اس کو اتار دینے سے سہاگ کے اوپر خدا نخواستہ کوئی آفت نہیں آ جائے گی. تو یہ کمپلیٹلی آپ کے گھر کے ماحول کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں. ورنہ اسلام سے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. اگر آپ چاہیں بھی اتارنا تو بالکل اتار سکتے ہیں. شکریہ آغا. سر سوال تھا، ہم شیعہ لوگ ربیع الاول یعنی عید میلاد النبی 17 کو کیوں مناتے ہیں؟ ہمارے یہاں بہت ساری روایات ہیں جس میں پیغمبر کی ولادت کو 17 ربیع الاول بیان کیا گیا ہے. اس وجہ سے جو ہے ہمارے یہاں 17 ربیع الاول کو آپ کی ولادت منائی جاتی ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. پریویس ایپیسوڈ میں رات کو جھاڑو لگانے کے سلسلے میں کویشچن آیا تھا، جس کے جواب میں مولانا صاحب نے کہا کہ کچھ روایات کے مطابق نحوست کہا گیا ہے تو نہیں لگانا چاہیے. لیکن میں نے کسی اور مولانا صاحب سے سنا تھا کہ وہ جو روایت ہے ضعیف ہے، اس کی سند ضعیف ہے. اسلام نے صفائی کی کو پرائرٹی دی ہے اور اس میں دن رات کی کوئی قید نہیں ہے، تو اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے جتنی بھی روایتیں جھاڑو لگانے سے سلسلے میں ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں نظافت کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. اگر مولانا نے رات میں جھاڑو لگانے کے لیے اگر کوئی روایت پیش کی ہے، سند کے علاوہ دوسری بات بھی میں عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ برکت کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ اگر رات میں آپ جھاڑو لگائیں گے تو obviously آپ کے گھر میں ہی کوڑا رہے گا. جی. اور برکت کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ اگر کوڑا رات میں گھر میں رہتا ہے تو اس سے برکت نہیں آتی ہے، لہٰذا رات میں کوڑا باہر نکال دینا چاہیے. تو اگر کوڑا آپ گھر میں رکھتے ہیں تو پھر سارا مسئلہ کوڑے کا ہے، جھاڑو کا نہیں ہے. پہلا جھاڑو لگانے کے سلسلے میں جو امام صادق سے روایت ہے، مولا کائنات سے روایت ہے کہ جس میں انہوں نے رزق میں برکت کے سلسلے میں بیان کیا ہے کہ گھر میں اور گھر کے سامنے کے علاقے میں جو ہے جھاڑو لگانے کو کہا گیا ہے کہ جھاڑو لگانے سے گھر میں برکت آتی ہے. تو دونوں کام یہ کہ رات میں جھاڑو، اس کی کوئی صریح میں نے نہیں دیکھا کہ سند یا روایت کہ جہاں پر رات کو اسپیسیفکلی یہ کہا گیا ہو کہ جھاڑو لگانا چاہیے یا نہیں لگانا مکروہ ہے. مکروہ کی میں نے روایت نہیں دیکھی. ہاں مستحب ہے کہ گھر سے کوڑے کو باہر نکال دینا چاہیے، رات میں گھر میں نہیں رکھنا چاہیے. اگر جھاڑو لگانے کے بعد کوڑا آپ گھر میں رہ جاتا ہے تو اوائڈ کریں کہ گھر میں نہ رہے، باہر نکال دیں تاکہ جو ہے برکت بنی رہے. شکریہ. کیا 5 مکروہات کا انجام دینا ایک کبیرہ گناہ کے برابر ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. مکروہ یعنی نہ کرنا بہتر ہے. جی. اگر کوئی کر دیتا ہے تو اس کا کوئی گناہ نہیں، چاہے وہ 1 مکروہ کرے چاہے وہ 10 مکروہ کرے. شکریہ. السلام علیکم جاوید بھائی. مولانا صاحب. علیکم السلام. علیکم السلام. ناصر حسین ادے پور سے. میرا سوال ہے کہ مرد حضرات اپنی حجامت خود اپنے ہاتھوں سے کرے تو کیسا ہے؟ کیونکہ گناہ کوئی گناہ تو نہیں ہے. یعنی داڑھی سیٹ کرنا کیا سیٹ مطلب؟ کرنا یا بال اپنے ہاتھ سے کاٹ رہے ہیں اگر، اچھا تو کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح. اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے. نہیں، کوئی حرج نہیں ہے. کوئی حرج نہیں. لیکن کیسے کریں گے یہ ضرور دیکھنا ہے مجھے. جی ہمیں بھی دیکھنا ہے. السلام علیکم. لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ حجامت وہ والی حجامت تو نہیں ہے جو حجامت ہوتی ہے. حجامت والا نہیں سوال، یہ حجامت کا ہی ہے. اچھا. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ کیا رات میں بالوں میں کنگھی کر سکتے ہیں
بالکل کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں. میرا دوسرا کوشچن ہے کہ کوئی ایسی بک ہے ہندی میں جس میں 1 سے 12 امام تک کے بارے میں پوری ڈیٹیلز ہو؟ شکریہ. آپ چینل ون کے نمبر پہ ٹیلی فون کیجئے، انشاءاللہ اگر ایسی کتاب دستیاب ہوگی تو آپ کو ضرور مل جائے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. مجھے ایک لڑکی ہوئی تھی، 2 مہینے میں ہی بچی کا انتقال ہو گیا. 1 سال ہوا، دوسری اولاد نہیں ہو رہی، اس کے سلسلے میں کوئی دعا چاہتی ہیں؟ پہلے تو یہ کہ آپ اگر کسی گائنیکولوجسٹ سے جو ہے وہ کنسلٹ کریے تاکہ دیکھیے کہ ڈاکٹر کی طرف سے کہ کوئی خدا نخواستہ کوئی پرابلم تو نہیں ہے، کوئی کمپلیکیشن تو نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ایک عارف گزرے ہیں آغائے کوہستانی، ان کا یہ ایک نسخہ ہے کہ اگر کسی خاتون کے ہاں ولادت نہیں ہو رہی ہے تو وہ ایک کاغذ پر سورہ توحید لکھے اور اس کو پانی میں ڈال کر کے اس پانی کو جب کبھی اس کو موقع ملے تو اس کو پی لے، تو انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ اس کے یہاں انشاءاللہ ضرور ولادت ہو جائے گی انشاءاللہ. السلام علیکم مولانا صاحب. علیکم السلام. مولانا صاحب، اس وقت میرے گھر میں بہت زیادہ پریشانی ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ کسی نے آپ کے گھر پہ اور گھر والوں پہ کسی نے کچھ دعا تعویذ کر دیا ہے. ہم لوگ اس چیز کو مانتے نہیں ہیں. ٹھیک کرتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں آپ لوگ. اگر واقعی ایسا کچھ ہوتا ہے تو کیا کیا جائے اس سلسلے میں تاکہ پریشانی دور ہو جائے؟ پہلی بات یہ کہ آپ نے کہا کہ آپ مانتے نہیں ہیں تو صحیح کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ اگر آپ کو محفوظ رہنا ہے تو آپ معوذتین سورہ ناس اور سورہ فلق ان دونوں کو مستقل شب میں خاص طور پہ سونے سے پہلے ضرور پڑھیں. انشاءاللہ جو بھی اگر کوئی بری بلا ہوگی تو وہ ضرور دور ہو جائے گی انشاءاللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. کیا نماز الشب میں العف کو 300 کے بجائے کم دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ اگر پڑھ سکتے ہیں تو کتنی بار؟ مستحب ہے، یہ ذکر مستحب ہے. جتنا آپ کے اندر توان ہے اتنا پڑھیں. مثلا آپ کے پاس وقت بھی نہیں ہے، صبح کی فجر کی اذان ہونے والی ہے، تو آپ مثلا اگر 50 بار پڑھ سکتے ہیں تو 50 بار پڑھیں. یہ جو مستحب عمل ہوتا ہے اس میں انسان کو خدا نے فلیکسیبل رکھا ہے. آپ 10 بار پڑھ سکتے ہیں 10 بار پڑھیے، 100 بار پڑھ سکتے ہیں 100 بار پڑھیے. آپ 300 بار پورا کا پورا پڑھ سکتے ہیں، یقیناً اس کا ثواب زیادہ ہے تو آپ 300 بار پڑھیے. اس میں آدمی کو اختیار دیا ہے کہ کم و زیادہ جتنا دیر پڑھنا ہے. دوسرا سوال آگے ختم نہیں ہوا، ان کا سوال یہ کہ کیا نماز ختم ہونے کے بعد بیٹھ کے ہم یہ 300 بار پڑھ سکتے ہیں؟ یہ مستحب ذکر ہے. ایسے بھی جو ہے آدمی کو چاہیے کہ یہ ذکر مستقل پڑھتا رہے. اگر بعد میں بھی پڑھے گا تو کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتا ہے. لیکن جو ذکر ہے یہ جو قنوت والا ثواب ہے وہ نہیں ملے گا. السلام علیکم. علیکم السلام. ایک سوال ہے، اگر مسئلہ جانتے ہوئے بھول سے قصر نماز 2 رکعت کی جگہ کامل 4 رکعت پڑھ لی اور نماز کا ٹائم باقی ہے اور وطن لوٹ آئے، نماز کا ٹائم گزر جائے اور وطن لوٹ آئے تو کیا احکام ہوں گے؟ اگر کوئی آدمی سفر پہ گیا اور وہاں جا کے اس نے مثلا 4 رکعت نماز پڑھ لیا، بعد میں اس کو خیال ہے اوہ یہ تو ڈسکاؤنٹ آفر تھا اور آپ نے ڈسکاؤنٹ نہیں لیا، تو اگر آپ کے پاس وقت ہے وہیں پر تو آپ 2 رکعت پڑھیے، کیونکہ آپ کے ذمے پہ 2 رکعت نماز تھی اور آپ نے بائی مسٹیک 4 پڑھ دی، تو آپ 2 رکعت نماز وہاں پڑھ لیجیے. لیکن اگر آپ وطن واپس آ گئے تو وطن آنے کے بعد اب آپ کو 4 رکعت پڑھنی ہوگی اگر وقت باقی ہے. اگر وقت باقی کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ وہ جو ذمہ آپ نے جو ادا کیا ہے وہ آپ کا ذمہ تھا ہی نہیں. یعنی آپ کی نماز وہ کالعدم ہے کہ جیسے آپ نے اس کو پڑھا ہی نہیں ہے، چونکہ وقت باقی ہے اور آپ کو اس کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں. تو اب آپ کو 4 رکعت وطن واپس آ گئے تو 4 رکعت پڑھنی پڑے گی. اگر وہیں پڑھ لیں گے دوبارہ سے وقت رہتے تو آپ جو ہے وہ 2 ہی پڑھیں گے. لیکن اگر وطن آنے کے بعد نماز وطن میں قضا ہوئی ہے تو اب آپ کو 4 رکعت پڑھنی ہے، بجائے اس کے کہ وہاں کہ مطلب یہ کہیں کہ ہم سفر گئے ہوئے تھے. نہیں، چونکہ اب آپ وطن آ گئے ہیں، وطن پہنچنے کے بعد قضا ہوئی ہے تو 4 رکعت کی صورت میں قضا ہوئی تو 4 رکعت ہی ادا ہوگی. شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب. جاوید بھائی. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ کیا ہم عید زہرا کے لیے نیا کپڑا خریدنا چاہیں تو 40 کے بعد خرید سکتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک خریداری کی بات ہے اور جشن کی تیاری کی بات ہے تو ایام اعضاء میں اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اگر آپ کے پاس پرانا لباس کوئی ہے جو جشن میں پہننے لائق ہے تو آپ اس کو پہنیں، یا آپ ایام اعضاء سے پہلے جو ہے اس کا اہتمام کر کے رکھیں. چونکہ ایام اعضاء بہرحال مخصوص ہیں عزاداری ہے سید الشہداء سے، اور نیا لباس پہننے کا مطلب یہ کہ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے
حالانکہ خواتین ہمیشہ یہ کہتی ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، پھر کہیے کہ یہ رکھ لیجیے کھولو تو تو کہتے ہیں جگہ نہیں ہے. جی تو یہ دونوں تناقض جو ہے یہ صرف خواتین کے ہاں پایا جاتا ہے. جی. تو اگر کچھ نہیں ہے اور ضرورت بن جاتی ہے تو آپ خرید سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے پاپا اپنے بچوں کو ہر وقت ڈانٹا کرتے تھے، ہر وقت چلانے سے ہم لوگوں کو بہت پریشانی ہوئی، یہاں تک کہ میرے بھائی نے اپنا دماغی توازن کھو دیا. میرا سوال یہ ہے کہ میرے بھائی کی قسمت میں یہ تھا کہ 30 سال کی عمر میں اس کا دماغی توازن بگڑ جائے، یہ پاپا کے ہر وقت کی ڈانٹ کی وجہ سے یہ ہوا؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کسی چیز کو ہم قسمت پہ نہیں ڈال سکتے ہیں کہ ہر چیز کو کہتے ہیں کہ مقدر میں خدا نے چونکہ لکھ دیا تھا ایسا ہے. ہر چیز کے پیچھے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ممکن ہے کہ انسان کی زندگی میں کچھ ایسے حادثات ہو جائیں. خدا نخواستہ کوئی مثلاً کسی کو ہارٹ اٹیک آ جائے، کسی کو پیرالسس ہو جائے، تو آپ کسی چیز کو بلیم نہیں کر سکتے کہ ہم خدا کو بلیم کرتے نہیں. ہاں، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے اسٹریس کی وجہ سے، بہت ساری پریشانیوں کی وجہ سے جو مینٹل بیلنس جو ہے کسی کا بگڑ جائے، تو اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ بالکل ہو سکتا ہے، بالکل ممکن ہے. تو اس میں یہ بھی کہنا کہ اس کی مطلب ڈانٹ کی وجہ سے ہے، یہ بھی کہہ پانا مشکل ہے کہ کیونکہ بہت سارے ہوتے ہیں وہ صبح شام ان کو ڈانٹی ہے، جی کچھ نہیں اثر، کچھ نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے جہاں پر آدمی کو بہت احتیاط کرنا چاہیے کہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ وہ خدا کی طرف کوئی غلط نسبت دے دے اور اس کے زبان سے کفریہ جملات جو ہے وہ جاری ہو جائے. شکریہ آقا. میرا دوسرا سوال ہے کہ کیا شادیاں قسمت سے ہوتی ہیں؟ اگر کسی لڑکی کی شادی خراب اور بدتمیز انسان سے ہوئی تھی تو کیا اس لڑکی کی قسمت میں لکھا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. دیکھیے، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ شادی جو ہے وہ شادی کے مسئلے میں ہم لوگ کہیں نہ کہیں سہو کر جاتے ہیں، غلطیاں بہت کرتے ہیں، اور جو پیرامیٹر بناتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں غلط ہوتا ہے. شادی ایک ایسا حساس مسئلہ ہے جسے کہتے ہیں کہ دونوں آنکھ اور چاروں کان کھلے ہونے چاہیے. جی. ہر چیز کی پہلے بات جانکاری ہونی چاہیے، ہر چیز کے بارے میں پتہ کرنا چاہیے، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ لینا چاہیے. اور اسلام نے خاص طور پہ جن موضوعات کو ہائی لائٹ کیا ہے، اچھا گھرانہ، خود لڑکے کی ذاتی صفت، اخلاق اس کا کیسا ہے، مسجد جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے، مذہبی ہے کہ نہیں ہے، اس کا کردار کیسا ہے، یہ ساری چیزوں جو لڑکی کے بارے میں بھی اسی دونوں کی طرف ہے. یہ دونوں پیرامیٹر کو چیک کر کے ہی جو ہے وہ اپنی بیٹی کو یعنی اس کی شادی کرنی چاہیے، یا کہیں سے اگر بہو لے کے آ رہے ہیں تو وہ یہ سارے پیرامیٹرز کو چیک کرنا چاہیے. تو چونکہ ہم پیرامیٹر غلط لیتے ہیں اس لیے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں فیصلے غلط ہو جاتے ہیں. شکریہ آقا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام میمونہ ہے، حیدرآباد سے بول رہی ہوں. میرا سوال ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے؟ روزہ رکھنا ایک مستحب عمل ہے، سال میں کبھی بھی آپ روزہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، سوائے عیدین، عاشور، یہ سب یہ جو ایام ہیں جس میں بیان کیا گیا ہے کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا عیدین میں حرام ہے، اور مثلا روزہ عاشور جو ہے وہ مکروہ ہے، مؤکد ہے کہ اس دن کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ کیا ہم گھر میں تصویر لگا سکتے ہیں؟ بالکل لگا سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ون ٹی وی کے ذریعے معلوم ہوا کہ ایسی کتاب جو مسلمانوں مختلف فرقوں کے درمیان ایسی تقسیم ہو رہی ہے، لہٰذا اگر ہو سکے تو مجھے آپ بک اردو میں بھیج دیجئے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایڈریس انہوں نے لکھا ہے، انشاءاللہ ہم منتظمین تک آپ کا یہ جو میسیج ہے پہنچا دیں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ تک کی کتاب پہنچ جائے. بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب. علیکم السلام. میری شادی کو 1 سال ہو گیا ہے، لیکن میری جاب میرے میکے میں ہے، ابھی ٹرانسفر نہیں ہو پایا ہے اور ہسبینڈ ابھی باہر ہیں. جی. میں 2 مہینے میں ایک بار 5 دن کے لیے سسرال جا پاتی ہوں. تو مولانا میرا سوال ہے کہ میں نماز قصر پڑھوں گی وہاں یا پوری سسرال میں؟ اگر آپ نے سسرال کو وطن مان لیا ہے، چونکہ بظاہر ابھی تک آپ زیادہ دن جا کے رہی نہیں ہیں تو ٹیکنیکلی آپ نے اس کو وطن نہیں مانا ہے، تو اگر آپ 10 دن سے کم کے لیے وہاں جا رہی ہیں تو آپ کی نماز قصر ہوگی.
جی لیکن اگر آپ نے اس کو اپنا گھر مان لیا ہے کہ میرا گھر ہے، میرا وطن ہے، کیونکہ سسرال جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ وطن کے حکم میں آپ اس کو مانیں. جی مثلا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کی شادی، مثلا ہندوستان میں کوئی آدمی دلی میں رہتا ہے، بمبئی کی لڑکی دلی چلی گئی، لیکن ہسبینڈ اس کا سپوز کہیں کینیڈا امریکہ میں کہیں رہتا ہے، تو کچھ دن کے لیے سسرال گئی، اس کے بعد اپنے ہسبینڈ کے پاس جا کے وہاں رہنے لگی. تو اس سچویشن میں یہاں تو اس نے کبھی اپنا گھر مانا ہی نہیں ہے، یعنی وطن نہیں مانا. گھر تو بہرحال ہے، چونکہ وطن نہیں ہے تو یہ ہمیشہ جو ہے وہ اس کا یہاں پہ نماز، اس کی نماز قصر رہے گی. جیسے داماد ہے کہ داماد اپنے سسرال جائے گا تو گھر تو ہے، زوجہ کا گھر ہے، لیکن چونکہ وطن نہیں ہے تو نماز یہاں پہ قصر رہے گی. اسی طریقے سے ان کے کیس میں بھی، چونکہ یہ 2 مہینے میں کہیں 5 دن کے لیے جاتی ہیں تو ان کی نماز یہاں پر قصر رہے گی. شکریہ آقا. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال اس سے پہلے نام بتا دیں. معین فاطمہ ہے، میں یو پی سے ہوں. میرا سوال ہے پریگنینسی میں بیبی اور میں ماں کے لیے کوئی وظیفہ یا دعا بتا دیجئے پلیز. میں نے بہت جگہ سرچ کیا لیکن مجھے کوئی حفاظت کے لیے ایسی کوئی دعا نہیں ملی. سورہ مریم کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ دوران پریگننسی میں زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کریں. اس سے بچے کا حافظہ بھی بڑھتا ہے اور اس کے اندر نیک صفات بھی پیدا ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام انصاری شفا فاطمہ ہے جی. اور میں احمد آباد سے ہوں. میرا سوال یہ کہ ہمارے یہاں کافی لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں میں جمعے کی نماز واجب نہیں ہے، تو آپ بتائیے کہ کیا عورتوں میں جمعہ نماز واجب ہے یا نہیں، اور کیا عورتیں بھی جمعہ نماز پڑھ سکتی ہیں؟ 2 سوال ہیں. جی. جمعے کی نماز غیبت امام زمانہ میں واجب نہیں ہے، 6 عورت ہو 6 مرد ہو. اس میں جمعے کی، جیسے آغا سیستانی کے ہاں دیگر مراجع کے ہاں یہ فتویٰ ہے کہ انسان مخیر ہے، یعنی اسے اختیار ہے، واجب تخیری ہے. جی واجب تخیری ہے کہ اگر جمعے کی نماز پڑھ لیتا ہے تو پھر اب اسے ظہر کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب چونکہ ہندوستان میں مساجد میں خواتین کے لیے اہتمام جماعت کے لیے نہیں ہے، اس لیے جو کچھ ہے مساجد میں ہے، اکثر نہیں. بہت کم ایسی جگہ ہے ہندوستان میں، شاید آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں کہ جہاں پہ خواتین کا اہتمام ہے. تو جہاں پر ہے وہ وہاں پہ بالکل جا سکتی ہیں، پڑھ سکتی ہیں. اگر آپ زیارتوں پہ جائیے تو وہاں دیکھیے گا کہ جمعے کی نماز میں برابر سے خواتین کی شرکت رہتی ہے، وہ جمعے کی نماز میں شرکت کرتی ہیں، پڑھ سکتی ہیں. پڑھا بالکل. شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال یہ کہ کون سی دعا پڑھیں یا وظیفہ کریں جس سے اللہ ہمیں ایک نیک اور اچھی اولاد دے، اور آپ سب ہمارے لیے دعا کریں. مسز سید ساجد. ابھی میں نے ذکر کیا تھا آیت اللہ العظمیٰ کوہستانی کا ایک نسخہ کہ جس میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ سورہ توحید کو ایک کاغذ پر لکھ کر کے اس کو پانی میں ڈال کر کے اس پانی کو جو ہے وہ جی آپ نوش فرمائیں، پئیں، انشاءاللہ جو ہے اس سورہ ایسے انک استعمال کریں جو کہ ایڈیبل ہو. جی 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 جی. یا زعفران سے لکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے. زعفران سے لکھ لیں تاکہ جی اس کو پئیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے خود سورہ توحید کی برکت سے انشاءاللہ صاحب فرزند ہو جائیں گے. شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام. میں کولکتہ سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ کہ میرے اولاد نہیں ہوتی، میرا IVF ہو کے بھی فیل ہو گیا ہے، کوئی وظیفہ ابھی آپ نے جی میں نے ابھی بیان کیا کہ سورہ توحید جو ہے وہ پانی میں مصرف کریں، انشاءاللہ خدا اس سورہ کے برکت سے ان کو اولاد عطا فرمائے. شکریہ آغا. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. علیکم السلام. مجھے پوچھنا تھا کہ اگر ایک عورت اپنا پیریڈ کے دوران کو لے کر کنفیوز ہو، یا اگر اس نے خون پہلے دن صبح کے وقت دیکھا ہو اور 10ویں دن میں وہ صبح کے وقت غسل کرے گی، غسل کے بعد بھی اگر وہ دن میں مسلسل خون دیکھ رہی ہو تو استحاضہ کے حکم میں ہوگا یا حیض کے حکم میں شمار ہوگا؟ اور اگر 11ویں دن کی صبح تک خون آنا بند ہو جائے تو اب کرنے والا غسل کون سا ہوگا، حیض یا استحاضہ؟ حیض کے سلسلے میں یہ ہے کہ 10 دن پہلے خون کی تاریخ سے لے کے 10 دن تک جتنا بھی خون آئے گا وہ سب حیض کے حکم میں ہے. اس کے بعد 11ویں دن کے بعد سے جتنے دن بھی وہ رہے گا وہ استحاضہ کے حکم میں. جی شکریہ. ایک طویل سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال ہے، میں ایک فائنانس کمپنی میں جاب کرتا ہوں. جی کیا لون کا کام کرنا صحیح ہے شیعہ اسلام میں؟ اسلام ایک ہی ہے، شیعہ سنی اسلام نہیں ہوتا ہے، یعنی مذہب اہل بیت میں. جی میں ملٹیپل بینک اور نان بینکنگ سیکٹر سے لون پاس کرواتا ہوں.
میرا کام اتنا رہتا ہے کہ جیسے کسی کسٹمر کو ایک پرسنل لون، بزنس لون، ہوم لون، لونز اگینسٹ پراپرٹی کر دیتا ہوں. میں کسٹمر کے ڈاکیومنٹس چیک کر کے بینک میں بھیجتا ہوں اور ایک بینک مینیجر اس کو چیک کرتے ہیں اور اس کسٹمر کا ویریفیکیشن گھر کا اور جاب کمپنی کرتے ہیں جہاں وہ جاب کرتے ہیں. بینک والوں کو لگتا ہے کہ کسٹمر ایلیجیبل ہے اور اس کی ہسٹری اچھی ہے تو بینک والے کسٹمر کو لون دے دیتے ہیں. میں جو فائنانس کمپنی میں کام کرتا ہوں سیلری پہ ہوں، جو بھی میرا نام سے بینک میں لون ہوتا ہے اس سے میری کمپنی کو بینک سے پے آؤٹ آتا ہے اور میری کمپنی میرا ٹارگیٹ پورا ہونے پر مجھے سیلری دیتی ہے. تو آپ سے گزارش ہے میرا اس سوال کا جواب مجھے دیں کہ بینک سے لون لینا کیسا ہے اور میری جو سیلری ہے یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ جائز ہے اور لون دلانا بھی صحیح ہے. صحیح، شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ سسرال میں اگر بہو کو عزت نہ دی جائے اور جہاں اس کا روم ہے وہاں ہر ٹائم نامحرم لوگ موجود رہتے ہیں اور نماز بھی دروازہ بند کر کے دروازے کے آگے پڑھنا پڑتی ہے اور ماں باپ شوہر کو علیحدہ پورشن نہ دے رہے ہوں صاحب حیثیت ہونے کے باوجود بھی، اور اپنے شوہر سے اسی گھر میں رہتے ہوئے علیحدہ پورشن یا کمرے کا مطالبہ کرے تو سید علی خامنہ حفظ اللہ کے مطابق کیا حکم ہے؟ برائے مہربانی جواب دیجیے. دیکھیے یہ جو مسئلہ ان کا ہے، ان کو چاہیے کہ یہ مسئلہ اپنے شوہر کو بیان کریں. جی. چونکہ شوہر جو ہے وہ ان کا ذمہ دار ہے. جی. اور جو یہ سب تصور کرنا کہ مثلاً فادر ان لاء کے پاس اگر دولت ہے، صاحب حیثیت ہیں، تو ان کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو الگ کر دیں. تو ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ میرے ساتھ ہی رہے. تو یہ ان کے اوپر جسے کہتے ہیں اوبلیگیٹ کرنا کہ نہیں انہیں یہ کرنا چاہیے، ایک پرائیویسی ملنی چاہیے. تو یہ ذمہ داری شوہر کی ہے کہ وہ جا کے اس بات کو بیان کرے کہ مثلاً یہ محرم نامحرم کا مسئلہ پیش آ رہا ہے، زوجہ کو مثلاً جگہ نہیں مل رہی ہے نماز پڑھنے کے لیے، کہ اگر دوسری جگہ کہیں پر گھر میں ہی ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر کمرہ بن سکتا ہے یا کچھ ہے، تو یہ مسئلہ گھر کا مسئلہ ہے، اس سے شریعت سے کوئی مسئلہ مطلب نہیں ہے. وہ جو گھر کے جو مالک ہیں یا ان کے جو فادر ان لاء ہیں وہ اس چیز کے اونر ہیں، ان کو اختیار ہے کہ وہ اپنے ملکیت کو کس طریقے سے شوہر ذمہ دار ہے کہ وہ اس مسئلے کو بیان کرے، بجائے اس کے کہ آپ یہاں پہ مجھے یہ مسئلہ بیان کریں. یہی مسئلہ آپ اپنے شوہر کو بیان کیجیے، ان کو حل کرنا ان پہ لازم اور واجب ہے. یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس مسئلے کو سالو کریں کہ وہ آپ کو یہ سب مسائل ہو رہے ہیں. جی شکریہ آغا. سلام علیکم. السلام. میرا ایک اہم سوال ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے سوال کا جواب دیں کیونکہ یہ سوال بہت اہم ہے. جی. اور اگر کوئی شخص وقت امام باڑوں کو بیچ رہا ہے اور یہ عمل دوسری بار بھی کر رہا ہے جی. اور جوا کھلواتا ہے اور جوا سٹا ثابت ہو اس کے اوپر، تو کیا جو دیگر افراد مومنین ہیں اس کے گھر میں عزاداری وغیرہ کرنا یا اس طرح کی چیزوں میں شرکت کرنا ان کے لیے کیسا ہے، اور کیا ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے یا نہیں؟ جن افراد کو اس گناہ کے بارے میں اطلاع ہے تو ان کے پاس آج کل راہ حل آسان ہے. وہ جا کے پولیس میں کمپلین کر سکتے ہیں کہ انہوں نے مثلاً وقف کا مال کھا لیا ہے یا کہیں چوری کر رہے ہیں. کیونکہ اگر میں یہاں پہ کوئی بات بیان کرتا بھی ہوں تو اس سے وہاں پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں. اگر ان کے گھر پہ کوئی آ رہا ہے شرکت کرنے والا تو ظاہر سی بات ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کو ہر چیز کے بارے میں پتہ ہی ہو. مثلاً آپ کو کوئی آدمی ملے کہ حضور ہمارے گھر پہ تشریف لائیے گا، مجلس ہے، تو ہم تو مجلس کے لیے جا رہے ہیں، آپ مجلس کے لیے جا رہے ہیں، اس کو پس پردہ کیا حقائق ہیں اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے. کیا اگر مثلاً وہ نماز نہیں پڑھتا ہے مثلاً تو ہم سے کہا جا رہا ہے وہ بے نمازی آپ کے اس کے یہاں کیوں جا رہے ہیں؟ نہیں، وہ جو نماز نہیں پڑھتا یہ اس کا اور اس کے خدا کا مسئلہ ہے. جی. ہم سے کہا گیا شرکت کرنے کے لیے نماز مجلس میں، تو میں مجلس میں شرکت کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو یہ چیزیں جو ہے اگر کسی کے اوپر واضح ہے تو اس کے اوپر ممکن ہے کہ شرکت کرنا جائز نہ ہو. جی. لیکن جس کو نہیں پتا ہے آپ اس کو نہیں روک سکتے ہیں. شکریہ آغا. سلام علیکم. السلام. میرا سوال ہے کہ تقلید کرنا کیا ہے اور اس کے کیا کنڈیشنز ہیں؟ تقلید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے دینی مسئلے میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، اس میں ایک ایسے عالم کی طرف، بلکہ یوں کہو ایک ایسے عالم کی طرف رجوع کرنا جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا قابل ہو، جو مسائل شریعت کو
سمجھتا ہو اس کی طرف اپنے مسائل کے لیے رجوع کرنا. یعنی جو دا موسٹ لرنڈ، جو سب سے بڑا عالم ہو. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمیں نماز کیسے پڑھنا ہے، ہمیں روزہ کیسے رکھنا ہے، ہمیں واجبات کیسے انجام دینا ہے. ایسے عالم کی طرف رجوع کرنے کو تقلید کہتے ہیں. جیسے سمپل لفظوں میں کہا جائے کہ اگر کسی آدمی کو کوئی میڈیکل پرابلم ہو جاتی ہے تو وہ کسی ایک اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے اپنے مسئلے کے حل کے لیے. یہ بھی ٹیکنیکلی تقلید کا ایک دوسرا ورژن کہہ لیجیے. جی بے شک. تو ہم کو جب دین سے متعلق کسی مسئلے میں کوئی سوال ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو ہم جس عالم کی طرف رجوع کرتے ہیں اس کام کو تقلید کہتے ہیں. شکریہ. دوسرا سوال ان کا ہے، منت کا روزہ کسی وجہ سے وقت طے کیا ہے، وقت ادا نہ کر سکے، بعد میں وقت گزر جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا کفارہ دینا پڑے گا. جی کفارہ ہے اس کا. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ اگر ہم کسی طلاق شدہ کا کپڑا پہنتے ہیں یا اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو کیا ہمارا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے؟ اگر وہ طلاق شدہ آپ کے ساتھ بیٹھ رہا ہے اس کا نصیب اچھا ہو جائے گا؟ جی. سوال تو یہ بھی ہو سکتا ہے وہ اس لیے بیٹھ رہا ہو کہ جو ہے وہ اس کا نصیب اچھا ہو جائے. جی. دیکھیے یہ الگ الگ چیزیں، یہ خرافات ہیں. جی. کہ کسی ایسے خاتون کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ رہی. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی مرحوم ہو جاتا ہے اور یہ کہہ دیجئے کہ ارے اس کا نیا سوٹ رکھا تھا آپ لے لیجئے، تو کہیں گے ارے نہیں، مرے ہوئے کا سوٹ پہن لیں گے تو خدا نہ خواستہ ہم بھی مرحوم ہو جائیں گے. جی. یہ سب زمانے کی دقیانوسی باتیں ہیں اور خرافات ہے. اس سے دین سے مطلب نہیں ہے. بلکہ بہتر یہ ہے کہ اگر پہننے لائق کپڑے ہیں تو اس کو پہنے، کسی کو راہ خدا میں دے دے کم از کم. جی. اب راہ خدا میں اگر دے رہے ہیں تو کسی آدمی کو، غریب کو دینے کے لیے سب تیار ہو جائیں گے. جی. کیونکہ وہ مرحوم ہو جائے گا، ہم مرحوم نہیں ہوں گے. ایسا نہیں ہے. جس کا جس وقت آ جاتا ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. شکریہ. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وہ ختم ہو جاتا ہے. ہم حجت اسلام کے مشکور ہیں، تشریف لائے، سوالات کے جوابات دیے جس سے ہم سب مستفیض ہوں گے انشاءاللہ. آج کی جو عید گزری ہے اور کل کا جو دن ہے، اس میں ہم پوری کوشش کریں کہ تعلیمات محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر خود عمل پیرا ہوں، اپنے گھر والوں کو متوجہ کریں اور اپنے اڑوس پڑوس میں، اطراف میں پیغام محمد اور آل محمد جو کہ پیغام انسانیت ہے اس کو پہنچانے کی پوری کوشش کریں. آغا آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.